مسلمانوں اس چور نے وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد وہ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، پوری رات گزر گئی، اب کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ اذان فجر ہونا شروع ہو گئی۔ نماز کے لیے میں نے تیاری کی، نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول نے نماز فجر کو ادا فرمایا، پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد ابھی تک ابو ہریرہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا ٹکڑا نقل کر رہا ہوں، آپ بھی اس ٹکڑے کو سنیں، وہ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحۃ، اے ابو ہریرہ جس چور کو تم نے رات پکڑ لیا تھا وہ چور کہاں گیا؟ وہ چور کہاں گیا؟ اسی کو تو ہم کہتے ہیں غیب۔ اللہ کے رسول کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ نے بتایا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حجرہ عائشہ میں تشریف فرمائے ہیں، نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور آقا اس واقعے کی خبر دے رہے ہیں جو بظاہر ہماری تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اسی کا نام تو غیب نبی ہے، اور کیا ہے؟ اسی کے بارے میں تو امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں گیا وہ چور جس کو تم نے رات پکڑ لیا تھا؟ آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بارگاہ رسول میں عریضہ پیش کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، میں نے چور کو پکڑ لیا تھا، لیکن چور نے اتنا گریاؤ زاری کی، رویا دھویا، واسطہ دیا، حضور مجھے رحم آ گیا، میں نے واقعی اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، ابھی یہ صدقہ فطر آ رہا ہے، عید تک آتا رہے گا، تم روزانہ رکھوالی کرتے رہو گے، لیکن یاد دھیان رکھنا کہ وہ چور بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا عیار ہے، بہت بڑا چالاک ہے، اور آئندہ رات پھر آئے گا، وہ اگلی رات پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ فجر کی نماز میں آقا اعلان فرما رہے ہیں، جی ارشاد فرما رہے ہیں، کب بات ہو رہی ہے یہ؟ فجر کی نماز میں کہ بعد میں بات ہو رہی ہے، آئندہ رات کی خبر دے رہے ہیں آقا، اے چور اے ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ چور بہت بڑا چالاک ہے، بہت بڑا عیار ہے، بہت بڑا مکار ہے، آئندہ رات پھر وہ آئے گا۔ پورا دن گزر جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اب چور کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، آئے گا، اس لیے کہ فرمان رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں، حق بات ہے، فرمان رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا اپنی خواہشات نفسانیہ سے کوئی کلام نہیں فرماتے ہیں، جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے خداوند قدوس کی جانب سے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے چور کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، کیا دیکھتا ہوں اندھیرے میں، وہی چور پھر دبے پاؤں مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس نے وہی عمل کیا کہ اناج کے ڈھیر میں سے اس نے بھرنا شروع کر دیا۔ میں انتظار کر رہا تھا، میں نے پھر پکڑ لیا، اس کو پکڑا، اس چور نے پھر وہی طریقہ اپنایا، رویا، چلایا، گریہ زاری کا واسطہ دیا، غربت و افلاس کا واسطہ دیا، بچوں کی فاقہ کشی کا واسطہ دیا، آخر میں اتنا وہ گریہ زاری اس نے کی کہ مجھے پھر رحم آ گیا، اور میں نے دوبارہ اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں پوری رات گزر جاتی ہے، آقا مصلی امامت پر تشریف لاتے ہیں، نماز فجر ادا فرماتے ہیں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر آپ مصلی امامت سے ارشاد فرماتے ہیں،
یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ جس چور کو تم نے دوبارہ پکڑ لیا تو وہ چور کہاں گیا؟ اے واہ واہ واہ، جی کیا آپ بات نے ہے، ارشاد فرمایا اسی کا نام تو غیب ہے جی بے شک جس بے کا شک، آج انسان انکار کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے نبی کو، محمد کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کس چیز کا علم نہیں۔ مسلمانوں یہ عقیدہ بالکل فاسدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو منصب ما کان و ما یکون پہ فائز فرمایا۔ جو کچھ ہوا ہو چکا ہے، جو قیامت ہونے والا ہے، سب کو ہمارے رسول جاننے والے ہیں۔ ہر چیز کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے چھوڑ دیا اس کو؟ حضور بہت رونے لگا تھا، گریہ وزاری کرنا شروع کر دی تھی، غربت افلاس کا واسطہ دینا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اے ابو ہریرہ چور بہت بڑا تیز ترار ہے، دھیان رکھنا اگلی رات پھر آئے گا۔ تیسری رات کے لیے آپ نے خبر دی، اللہ اکبر جی، تیسری رات کے لیے۔ ابھی صبح کے وقت میں بات ہو رہی ہے اور شام کی خبر دے رہے ہیں، اسی کا نام غیب نبی ہے۔ ہم جو جس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری رات میں نے پھر چور کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، کیا دیکھتا ہوں وہ چور تیسری رات پھر آ گیا۔ میں نے پھر پکڑ لیا اس کو اور میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا میں تجھ کو، اس لیے کہ 2 دن تو وعدہ کر کر خلاف وعدہ کر رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ المومن اذا وعدہ وفا، مومن کامل جب کسی چیز کا وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، جان چلی جائے لیکن اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ لیکن تو فائدے کو پورا نہیں کر رہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے معاملے کو صبح کو بارگاہ رسول میں پیش کروں گا۔ چور نے جب دیکھا مسلمانوں کہ اب ابو ہریرہ کسی قیمت پر مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو چور نے ایک تیسرا پیترا بدلا اور چور نے کہا اے ابو ہریرہ اگر آپ مجھ کو چھوڑنے کا وعدہ کریں تو میں تم کو ایک ایسا عمل بتائے دیتا ہوں جس عمل کو تم نماز عشاء کے بعد کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو، تو پوری رات کے لیے شیطان کے شر سے، شیطان کے فساد سے، شیطان کی مکاریوں سے، شیطان کی عیاریوں سے پوری رات کے لیے تم بھی محفوظ کر دی جاؤ گے، تمہارے گھر والے بھی محفوظ کر دی جائیں گے، تمہارے آس پڑوسی بھی محفوظ کر دی جائیں گے، تمہارے محلے والوں کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے چور بہت خوب ماشاءاللہ، کیا عمل تیرے پاس ہے ایسا؟ تو چور نے کہا تھا کہ ہاں عمل میرے پاس ہے، واہ، عمل میرے پاس ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔